صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل یا رسول اللہ من یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ کیا پیاری حدیث ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پوری امت جنت میں جائے گی انشاءاللہ، کل امتی يدخلون الجنہ، میری جو امت محمدیہ ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے وہ شخص جو خود اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک لے، انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا، صحابہ کہتے ہیں قیلا یا رسول اللہ یا ابا، یہ کون بدنصیب لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک لے، یہ کون سی بدبختی ہوئی کہ اپنے جنت میں نہ جائے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اتباع کی، میرے طریقے کو اپنایا، دخل الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت کی نافرمانی کی، میرے طریقے کو چھوڑا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک لیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے آپ کو اسلام، ایمان، توحید جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ ہم اور آپ جتنے بھی اللہ رب العالمین کی تعریفیں کریں کم ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبی اور رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 پہ پڑھی گئی ہے۔ بڑی مشہور اور معروف اور بڑی دین کے لحاظ سے بڑی پیاری آیت ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، لوگوں میں آپ یہ بات بول دیں، اس پیغام پہنچا دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر۔
آپ کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو پہلی فرصت میں میری نبی کی اتباع کرو، میری نبی کی پیروی کرو، خود اللہ یحببکم، اللہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور نہ صرف یہ کہ اللہ محبت کرے گا، تمہاری زندگی کے سارے گناہ کو اللہ معاف فرمائے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا، رحم و کرم کرنے والا۔ اس آیت میں ذرا غور کریں، اللہ کی محبت کو نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس کائنات میں کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ دعویٰ کرے، تو یہ دعوے کی دلیل کیا ہے؟ یہ دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ نبی کی اتباع نہ کریں، نبی کی پیروی نہ کریں، نبی کے نقش قدم پر نہ چلے۔ اگر کوئی شخص نبی کی اتباع کرتا ہے، نبی کی پیروی کرتا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس آیت میں وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ خود محبت کرے گا، ساتھ ہی تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بات رحمت، آپ کی قول رحمت، آپ کی سنت اور آپ کی اتباع رحمت، آپ کی ہر ادا رحمت، آپ انسانوں کے لیے رحمت، آپ حیوانوں کے لیے رحمت، آپ جانوروں کے لیے رحمت، آپ چرند پرند کے لیے رحمت، آپ کیڑے مکوڑے کے لیے رحمت، آپ کی ذات پوری کی پوری رحمت ہے، اور آپ کی پورا مکمل ہماری لیے، آپ کے لیے رحمت ہے۔ صلاۃ۔ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام کی جو بنیاد ہے، بڑی توجہ سنیں آپ لوگ، دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک ہے کتاب اللہ، اور دوسرے نمبر پر اتباع رسول یعنی حدیث۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اسی کے بنیاد ہے۔ جو اسلام آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہے، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث رسول یعنی اتباع سنت یا اتباع رسول اس کو بول سکتے ہیں۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے سامنے اتباع رسول کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ کچھ ایسے واقعات ذکر کریں گے کہ صحابہ کرام نے کیسے نبی کی اتباع کی اور دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ لہذا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی نبی کی ہر زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملات میں، چاہے عقائد ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاقیات ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قدوہ بناتے ہوئے زندگی گزارے۔ ہماری نماز آپ کی جیسے ہوں، ہمارے روزے آپ کے جیسے ہوں، ہمارے رہن سہن آپ کے جیسے ہوں، ہماری عبادتیں، روزے، حج، جو بھی عبادات ہیں آپ جیسے ہوں، ہمارا چلنا آپ جیسا ہو، ہمارا کھانا آپ جیسے ہو۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتباع سنت کا مطلب سمجھ لیں، اتباع یہ عربی کا ورڈ ہے، تبع یتبع سے کسی کے پیچھے چلنا۔ دین اسلام میں اتباع کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو اسوہ اور قدوہ بنا کر زندگی گزارنا ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ آئیے جلدی آئیے پوری طرف اپنے ٹاپک کی طرف۔ اتباع رسول کی اہمیت پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص بھی سنت کو چھوڑ کر، نبی کی اتباع کو چھوڑ کر دنیا میں چاہے کتنا بھی اچھا عمل کر لے، شریعت کی نگاہ میں وہ عمل، وہ نیکی مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور وہ شخص بھی مردود ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا عمل کرے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، ہمارے دین میں، اسلام میں کوئی ایسا عمل کرے، کوئی نیکی کرے، لیکن اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے، دین میں اس کی بنیاد نہیں ہے، نبی نے نہیں کیا ہے، وہ پیارے نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، اور ساتھ ہی اس کی جو نیکی ہے چاہے کتنا بھی اچھا ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کی اتباع کی اہمیت
اگر سمجھنا ہے تو ایک واقعہ ذہن میں رکھیں، زندگی میں کام آئے گی کہ نبی کی اتباع کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی، اولو العزم نبی، بڑے پائے درجے کے نبی، اتنے بڑے نبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یہاں تک کہ آپ کا لقب ہی کلیم اللہ پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے نبی پیارے نے فرمایا ایک موقع پر کہ یہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کی بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں، کیا واقعہ ہے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب بھی بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب تورات کے ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ تورات کا نسخہ ہے۔ پیارا نبی خاموش رہے۔ جب دیکھیں کہ پیارا نبی خاموش رہے، حضرت عمر بن خطاب نے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات کا نسخہ پڑھنے لگا۔ جب پڑھنے لگے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدلنے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں کھڑے وہیں بیٹھے تھے۔ کہا کہ اے عمر، گم کرنے والیاں تم کو گم پائے، کیا نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، بدلنے لگا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھیں کہ بھانپ گئے کہ واقعی اللہ کے نبی مجھ پر غصہ ہیں۔ فوراً دعا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب اور ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اب دیکھیے جملہ سنیے، پیارے نبی کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں اس محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ بھی ابھی تمہارے درمیان موجود ہوتے تم مجھے چھوڑ کر اس کی اگر اتباع کرتے لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سب کے سب گمراہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ آگے کا ٹکڑا سنیے، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، میری نبوت ملنے کے بعد وہ میری اتباع کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا غور کریں اس حدیث پر، اس پورے واقعے پر غور کریں۔ کون ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں پیارے فرما رہے ہیں جس کا اونا بچھونا نبی کی اتباع تھی۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر تم نبی کو چھوڑ کر اگر موسیٰ ایک وقت کے نبی ہیں اس کی پیروی کرتے، اس کی پیچھے چلتے، تم گمراہ ہو جاتے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، آج ہمارا تعلق دیکھیں، نبی کی حدیث ہے، قرآن حدیث ہے، فلاں بزرگ کا اقوال ہے، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا ہے۔ نبی کو چھوڑ کر کسی اور پیران پیر بزرگ اور امام کا قول چلے گا بھائی؟ آج المیہ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث میں گھرانہ پیدا ہوئی، کوئی شافعی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی تبلیغی اپنے گھرانہ پیدا ہوئی ہے، جیسے ماں باپ ہیں ویسے بچے ہو گئے، نہ تحقیق کا کوئی جذبہ ہے، کیا ہے قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے، ریسرچ کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، جیسے پیدا ہو اسی حساب سے چل رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائی، آپ کو تحقیق کرنا ہے، ہر عمل، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی قربانی، آپ کا سفر، آپ کا حضر، سب کچھ آپ کو ریسرچ کرنا ہوگا کہ ہمارے نبی نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر کیا ہے اس کے مطابق کریں گے تبھی آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ کی جو عمل ہے مردود کرا دیا جائے گا، آپ کو دھکے مار کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں صحابی کو پیروی کرتے ہیں کہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ، وہ بھی نبی کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ اب سوچئے، لہذا میرے نبی کی اتباع، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، جو شخص بھی سنت سے اعراض کرتے ہیں، نبی کی حدیث کو چھوڑ کر رسم و رواج اور بدعت و خرافات عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ کے نبی سے کھلے طور پر برات کے اظہار ہے کہ ایسے لوگوں سے نبی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بڑے توجہ سے اگر آپ سن رہے ہیں مجھے تو بڑے توجہ سے، خطبہ جمعہ چونکہ عبادت ہے، آج سفر کی 30 تاریخ ہے، کل سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کے لوگ نبی کے نام سے جشن میلاد مناتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلا جمعہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا اس کے بارے میں ہم دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں سمجھیں کہ نبی کے مقام کیا، جو شخص سنت کو چھوڑتا ہے، نبی کو چھوڑ کر
منمانی زندگی گزارتا ہے اور کوئی عمل لا کر نبی کے کہتے ہیں کہ دین ہے، یہ جو حرکت جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے برے لوگ ہیں، اس حدیث سے اس واقعے سے آپ سمجھیں۔ صحیح بخاری مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں۔ سن رہے آپ لوگ؟ سنیں خطبہ، سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ 3 صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے ہیں، آپ کے لیل و نہار کیسے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ آلریڈی عبادت کر رہے ہیں، آلریڈی صحابہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکا رہے ہیں، لیکن آخرت کا جذبہ، جنت میں داخلت کا جذبہ، نبی کے گھر آئے، پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے۔ جب دیکھا کہ لوگوں نے کہا میرا نبی کا تعلق کیا ہے بھائی، ہم لوگوں کا تعلق، نبی کا تعلق، نبی تو نبی ہیں، ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، نبی کے ویسے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب ان میں سے ایک نے کہا میں رات بھر جاگوں گا، رات بھر پوری رات عبادت میں گزار دوں گا، میں کبھی رات میں سوؤں گا ہی نہیں۔ نیت بھی صحیح ہے، پوری نیت پاک ہے ان کی، صحابی کی۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں ارادہ کیا، اب نیت کی کہ میں ہر دن میں روزہ رکھوں گا، دن میں کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، جب تک دنیا میں رہوں گا روزہ ہی رکھوں گا، روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کتنا بڑا عمل ہے، رات میں تہجد، دن میں روزہ۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ سب جھمیلا جو بیوی میں بچے کے تعلق ہے، میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ شادی کروں گا، نہ جھمیلے ہوں گے، نہ عبادت میں خلل ہوگا، میں صرف اللہ کے اپنی زندگی کو وقف کر دوں گا۔ تینوں نے اپنی اپنی بات کہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے میں گھر میں تشریف لائے تو پتا چلا کہ 3 صحابی آئے تھے اور ایسی باتیں انہوں نے کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے، کہا کہ کیا بات ہے، کیا تم لوگوں نے ایسی بات کہی کہ رات بھر عبادت کروں گا، روزہ رکھوں گا دن بھر اور شادی نہیں کروں گا، کیا تم نے واقعی ایسی بات کہی؟ تحقیق کی، کہا کہ ہاں ہم نے ایسی بات کہی۔ اللہ اکبر۔ اب پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی، میں اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں اس کائنات میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں رات میں تہجد پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں نفلی روزے، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حدیث لے کے جائیے، اگر کچھ یاد نہ ہو تو اس جملے کو آپ لے کے جائیں حدیث میں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص بھی میری سنت سے، میرے طریقے سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلیئر بات سمجھ میں آئی؟ لہذا اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، میں جو بھی عمل کروں۔ یہاں دیکھیں کتنے بڑے صحابی ہیں، نیت پاک ہیں، تہجد کا، روزے کا، شادی نہ کرنے کا، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے تھا، لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے، طریقہ نبی کا نہیں ہے تو جو بھی عمل ہو اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو آپ لاکھ کہو میں عاشق رسول ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ بھی بازار جملہ ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں عاشق رسول بولنا جائز نہیں ہے، میرے علم کے طور پر محبت رسول بول سکتے ہیں، لیکن لوگ جشن کے طور پر میں عاشق رسول اللہ باللہ، میں تو محبت کرنے والا ہوں، یہ کھوکھلے ہیں دعوے ہیں، یہ زبانی دعوے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ آپ کے رسول کو، دین اور شریعت کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت، اتباع سنت کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کر کے واقعی کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتباع رسول کی فضیلت اللہ اکبر بے شمار ہے، صرف ایک حدیث بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں انشاءاللہ۔ اتباع رسول کی فضیلت یہی ہے کہ آدمی اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی جو شخص بھی اتباع رسول کی اتباع پر بھی کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قیل یا رسول اللہ من یابى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ کیا پیاری حدیث ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پوری امت جنت میں جائے گی انشاءاللہ، کل امتی يدخلون الجنہ، میری جو امت محمدیہ ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی،
الا من ابا، سوائے وہ شخص جو خود اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک لے، انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا، صحابہ کہتے ہیں قیلا یا رسول اللہ من یابا، یہ کون بدنصیب لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک لے؟ یہ کون سی بدبختی ہوئی کہ اپنے جنت میں نہ جائے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اتباع کی، میرے طریقے کو اپنایا، دخل الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت کی نافرمانی کی، میرے طریقے کو چھوڑا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آئی سنت رسول، اتباع رسول کی فضیلت یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اپنی زندگی کی ہر شکل بناؤ، جو بھی ہم کریں گے وہ نبی کی اطاعت کے مطابق ہوگی۔ ہمارا اڑنا بچھونا پیدائش سے لے کر موت تک، یہاں تک کہ قبر تک، سب کچھ نبی کی اتباع میں ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو جنت انشاءاللہ آپ کی دیدار اور جنت آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، صحابہ کرام کچھ واقعات بیان کرنا ہے تاکہ ہم بھی اور آپ بھی، آج معاف کیجئے گا ہم نبی کے نام تک معلوم نہیں، اور کچھ لوگ ہمیں اور آپ کو، جو ہم چونکہ ریسرچ نہیں کرتے ہیں، حدیث معلوم نہیں کرتے ہیں کیا صحیح کیا غلط، نبی کی سیرت ہم پڑھتے نہیں ہیں نہ سنتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اس ممبر رسول پر جو بہت بڑی امانت ہے، اور بہت سے لوگ اپنے اس اسٹیج پر علماء، اور اسی طریقے سے وہ تو علماء نہیں، علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء حق، ایک علماء سو۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کے نام پر آپ کو بہکاتے ہیں اور آپ کو جو صراط مستقیم ہے اس سے آپ کو ہٹا دیتے ہیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، جو واقعات بیان کرنے جا رہا ہوں، اس سے آپ عبرت لیں، نصیحت لیں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جو بھی عمل کریں وہ نبی کی اتباع کے مطابق ہو۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ابھی میں نے ذکر کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے، آپ کے مشورے سے قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ، آپ مشورہ کرتے تھے، نبی پر آیتیں اترتی تھی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد حضرت عمر بن خطاب جو ہے نبی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ آپ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں۔ حجر اسود کے پاس پہنچے، کہا، حجر اسود سے مخاطب ہو گئے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود، میں تجھے معلوم ہے میں کون ہوں، تم بھی کون ہے مجھے معلوم ہے۔ انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے تو کون ہے، تو ایک پتھر ہے، تو ایک کالا پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تمہارے اندر نہ نفع اور نہ ہی نقصان دینے کی کوئی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، نہ نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک ہو، تمہارے اندر کچھ نہیں ہے۔ میں نے تم کو ابھی بوسہ اس لیے دیا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اگر میں نے نبی کو نہیں دیکھتا کہ آپ کو بوسہ دیا، اے حجر اسود، ما قبلتک، میں کبھی بھی تم کو بوسہ دیتا ہی نہیں۔ یہ ہے جذبہ، نبی جیسا کیے ویسا کرنا ہے، بوسہ دیے تو بوسہ دینا ہے، جتنا کیا اتنا ہے، اس کے آگے نہ پیچھے۔ یہ ہے اتباع رسول۔ حجر اسود معلوم ہے نا آپ کو حجر اسود کون ہے؟ حجر اسود وہی پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ جنت سے بھیجا تھا، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ پیارے نے فرماتے ہیں ہمارے آپ کی گناہ کی وجہ سے وہ کالا ہو چکا ہے، قیامت کے دن دو آنکھیں دے گی جس سے وہ دیکھے گا، قیامت کے دن ایک زبان دے گا جس سے حجر اسود جس کو ہم ٹچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ زبان سے بات کرے گا انشاءاللہ۔ اور پورے زمین پر جتنے لوگ حج عمرہ کیے ہیں اور اس کو بوسہ دیے ہیں یا اشارہ کیے ہیں، استسلام کیے ہیں، چھوئے ہیں، قیامت کے دن اس کی ایمان کی گواہی دے گا انشاءاللہ۔ یہ حجر اسود، اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا ہے بوسہ دیتے ہوئے، اس لیے دے رہا ہوں، اگر نہیں دیکھتا تو ما قبلتک، میں تمہیں بوسہ بھی دیتا نہیں، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے یہ قبر پہ جاتے ہیں، یہ فلاں پیر بابا فلاں چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کون سی اسلام ہے بھائی؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ لہذا اس واقعے سے آپ عبرت لیں۔ ایک اور صحابی، اللہ اکبر،
صحابی کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی. صحابہ اللہ کے نبی کے ہر ادا پر قربان ہو جاتے تھے. نبی کو جو پسند نہیں وہ اس کو پسند نہیں. آج ہم کیا کہتے ہیں, نبی کو میٹھا پسند ہے ہمیں میٹھا کھائیں گے, نبی کو کدو پسند ہے ہمیں میٹھا کدو کھائیں گے. بس ایک کھانے پینے کی چیز میں نبی یاد آتی ہے. لیکن شادی بیاہ میں, شادی میں کیا ہے, نبی کی سنت کیا ہے, سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچے ہوں. سب سنت بول جاتے ہیں, یہ ہے ہماری حیثیت, یہ ہے ہماری مقام, ہم یہ اس کیٹیگری کے مسلمان ہیں. آپ دیکھیں یہ حدیث صحابی رسول ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی انگوٹھی ایک صحابی پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو نکالا اور باہر پھینک دیا اور کہا کہ کیا بات ہے, کیا ہو گیا تم لوگوں کو, تم میں سے کوئی شخص انگار کے آگ کے انگار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. یعنی جو شخص سونا استعمال کرتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھ میں انگار ڈال رہا ہے. میں وضاحت کر دوں, مرد کے لیے سونا حرام ہے, معلوم ہے نا, مرد کے لیے سونا حرام ہے چاہے وہ کسی شکل میں ہو, انگوٹھی کی شکل میں یا چین کے جو بھی شکل میں ہو. ہاں عورتوں کے لیے اجازت ہے, عورتوں کے لیے زینت کے طور پر وہ استعمال کر سکتی ہے, لیکن مردوں کے لیے سونا حرام ہے. یہ صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر باہر پھینکے, کہا کیا بات تم میں سے کوئی آگ کے انگار اٹھاتا اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی پھینک دیے, بات چلے گئے. اب صحابہ کی بات دیکھیں, کچھ صحابہ آئے کان میں, اللہ کے نبی سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے, پھینک دیے, اس کو اٹھا لو, جا کے مارکیٹ میں بیچ دو, پیسے ہو جائیں گے. صحیح بات ہے, صحابہ کرام کی بات صحیح تھی, لیکن جذبہ, اطاعت, نبی سے محبت, نبی کو جو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں. جواب سنیے, کہتے ہیں لا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی ذات کی قسم میں ہرگز اس انگوٹھی کو, سونے کی انگوٹھی کو میں اٹھاؤں گا نہیں جس کو ہمارے نبی نے خود پھینک دیے ہوں. میں اٹھاؤں گا نہ بیچوں گا, جاؤ باہر میں, نبی جس کو پھینک دے میں اس کو اٹھانے کے لیے قائل نہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ واقعات پر غور کرتے جائیں, ایک ایک واقعات پر صحابہ کرام کس قدر نبی سے محبت, نبی جیسا کرتے تھے وہ سادی ہے تو وہ سادر ہے, نبی پھینک دے تو ہم اس کو اٹھائیں گے نہیں. ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے. میرے محترم بھائی, صحابہ کرام کی زندگی آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام کس طریقے سے بیعت کے وقت نبی کی بات کانوں پہ آ گئی, جس حالت میں بھی ہیں, منع ہوا وہ کام ہم نہیں کریں گے. کئی مثالیں ہیں, میں ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. شراب جانتے ہیں حرام ہے, حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے نا. اللہ نے شراب حرام کر دیا ہے, 3 اسٹیپ پر اللہ نے شراب حرام کیا ہے. آپ مکی کی زندگی کی طرف چلے جائیں, اس وقت جیسے ہم پانی استعمال کرتے ہیں, جب بھی پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں, اس زمانے میں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتا تھا. اتنی اس کی لت لگی چکی تھی, ہر وقت شراب ہی شراب. بغیر شراب کی زندگی سمجھے جیسے پانی کے بغیر زندگی نہیں, ایسے شراب کے بغیر زندگی نہیں تھی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مدینے کے اندر حضرت ابو طلحہ جو بڑے پیارے صحابی تھے, بڑے پائیدار صحابی, مالدار صحابی ہیں, حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں شراب کے دورے چل رہے تھے. میں, حضرت انس کہتے ہیں جو خادم رسول ہیں, میں برتن میں شراب بنا رہا تھا. ان دنوں کھجور کی شراب بن رہی تھی, میں سب کو برتن میں ایک ایک کر کے میں شراب پیش کرتا تھا. شراب پی رہے ہیں, دورے چل رہے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہی ہے. ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا, نبی کی آواز دینے والا ایک صحابی نبی نے مدینے میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کہو کہ شراب حرام ہوا ہے. ایک صحابی اعلان کرے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ابو طلحہ گھر میں آواز آ رہی کان سے, کیا الا ان الخمر قد حرمت, الا ان الخمر قد حرمت, اے لوگوں سنو, آج کے بعد قیامت کی صبح تک شراب حرام ہو چکی ہے. یہ جملہ, صرف جملہ پڑھتے ہی حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جو شراب نس نس میں گھسا ہوا تھا اور نس پیتے تھے صحابہ کرام, پانی کی طرح پیتے تھے, اتنی لت لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر, ایسے نشہ تھا اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انس جاؤ شراب کے جتنے برتن ہیں سب کو بہا دو. ہر شراب کے برتن کو پھوڑا گیا, جیسے جیسے برتن تھے جہاں جہاں شراب تھی بہائے گئے. کہتے ہیں شراب اس دن مدینے میں, مدینے کے گلیوں میں
پانی کی طرح شراب بہنے لگا. اللہ، آپ اس واقعے سے یہ سمجھ رہے ہیں شراب وہ صحابہ پانی کی طرح پینے والے نشے میں تھے اور وہ نشہ کرتے تھے، لیکن نبی کی آواز آئی، نبی کی بات آئی کہ حرام ہے تو حرام ہے، چاہے کچھ بھی ہو، نیت دل چاہتا ہے کہ پیوں، دل چاہتا ہے کہ مزے آتا ہے پیوں، لیکن نبی کی بات، نبی کی اتباع میری دل سے، میری خواہشات سے بڑی ہے. مجھے جنت چاہیے تو ہمیں نبی کے مقام کو دیکھنا ہے، نبی کی اتباع کو دیکھنا ہے. آج معمولی ہم سے سگریٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، ہمیں بیڑی سگریٹ ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری جو پرسنالٹی ہے، یہ ہمارا مقام ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانیں. لہذا نبی کی اتباع. خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچانیں. میرا اور آپ کا ہر عمل، ہر نیکی، نماز سے لے کر جنازے تک ہر چیز نبی کی اتباع پر ہو. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو دنیا میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اور آخرت میں حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. بہت سے نقصانات ہیں، انشاءاللہ کبھی مکمل ذکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا مقام اور مرتبے کو جانتے ہوئے اللہ ہم سب کو زندگی میں ہر عمل نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.